بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع کہ قرآن مجید کو صحیح پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کو آخر صحیح کیوں پڑھا جائے۔ اس سوال کے جواب میں آج ہماری گفتگو ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دنیا کی کوئی بھی زبان، کوئی بھی لینگویج، آپ جب اس کو بولتے ہیں، پڑھتے ہیں تو اس کے کچھ رولز ہوتے ہیں، کچھ رولز ہوتے ہیں جن کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ اگر ان رولز کو فالو نہ کیا جائے تو چھوٹا سا بچہ بھی ہماری مسٹیک نکال دیتا ہے۔ مثلا انگلش کی ہم بات کرتے ہیں، دس کی جگہ پہ ہم تھس بول دیں تو چھوٹا سا بچہ بھی ہمیں ٹوک دے گا کہ نہیں یہ تو دس ہے، تھس نہیں ہے۔ ایسے ہی دیٹ کو تھیٹ کوئی بول دے تو وہاں پہ بھی ہمیں بہت بڑا کوئی ماہر پروفیسر یا کوئی ٹیچر ٹوکے نہ ٹوکے، ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہمیں روک دے گا، ٹوک دے گا اور بولے گا کہ انکل یا بھائی یہ ایسے نہیں ہے، یہ تھیٹ نہیں ہے بلکہ دیٹ ہے۔ بالکل اسی طرح دیز کو تھیس پڑھ دیا، دوز کو تھوس پڑھ دیا تو ہمیں سمجھانے کے لیے بہت بڑے ماہر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو میں نے بتایا کہ عام سا کوئی فرد تو دور کی بات ہے، ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ انگلش کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں کہنے پڑتا ہے کہ قرآن پاک جو کہ عربک زبان میں ہے اور سب کتابوں سے بڑھ کر عظیم کتاب ہے، اور عربک زبان سب زبانوں سے بڑھ کر زبان ہے، اور قرآن حکیم عربک زبان میں ہے، اور جو نبی علیہ السلام پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ نبی علیہ السلام بھی عام نبی نہیں، بلکہ وہ نبی بھی سارے نبیوں کا سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایسے ہی جو فرشتہ اس کتاب کو لے کر آیا وہ فرشتہ بھی سارے فرشتوں کا سردار، اور یہ کتاب جن کے لیے آئی وہ امت بھی ساری امتوں کی سردار۔ تو یہ کتاب عربک زبان میں ہے، تو جب عام سی زبان میں ہم اتنی احتیاط کرتے ہیں تو پھر قرآن پاک کی زبان کے بارے میں ہمیں کتنی احتیاط کرنی چاہیے۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن حکیم کو صحیح پڑھنا، صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا سب زبانوں، سب کتابوں سے زیادہ ضروری ہے۔ میں نے مثال کے ساتھ آپ کو سمجھا دیا کہ عام کتاب یا عام زبان، عام لینگویج، اس کو غلط پڑھیں تو کوئی برداشت نہیں کرتا، تو عربی کو اور پھر قرآن پاک کو اگر ہم غلط پڑھیں گے تو یہ بات کیسے برداشت ہوگی کہ جو سب سے عظیم زبان ہے، سب سے عظیم کتاب ہے، اور پھر اس دنیا میں ہی یہ ہمارے استعمال میں نہیں ہے بلکہ جنت میں بھی جو زبان ہوگی وہ عربک زبان ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں قرآن حکیم کو جو کہ عربک میں ہے ہمیں صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔